السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میرے خیال میں جو کل ہم نے چھوڑا تھا ٹٹ بیٹس کا سبق ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں. کہاں چھوڑا تھا؟ نہیں, کالی کھانسی میں دوسرا کے متعلق. ٹھیک ہے, وہ ڈائسٹوریا اور کولوسینٹ کے بعد اسی سلسلے میں پیٹ کی ہواؤں کے ضمن میں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت ہم امراض کی بحث نہیں کر رہے ہیں, نہ دواؤں کی تفصیلی بحث کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت ایک ڈاکٹر نے, جو یہاں برٹش ڈاکٹر ہے, جو اپنے تجربوں سے بعض کامنٹس دیے ہوئے ہیں کہ یہ دوائیں اس صورت میں استعمال کی جائیں, اس پوٹینسی میں, ان موقعوں پر تو مفید ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے ریفرنسز ہیں بعض دواؤں کے, اس لیے ان کو میں اس لسٹ کو ایگزاسٹ کر رہا ہوں اس کی, تاکہ آپ کے ذہن میں وہ ہنٹس رہیں, تاکہ موقع پر فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے میں نے ذکر کیا تھا اس کا دوسرا کا. ٹھیک ہے نا. دوسرا کے متعلق اس کے بیان میں, اور وہ بیان جو پاکستانی ہومیوپیتھس کی کتابوں سے ملتا ہے, جو پاکستانی ہومیوپیتھ رائٹرس کے تحریروں سے ملتا ہے, اس میں تضاد ہے بہت. بعض ہومیوپیتھس میرا خیال اس میں ہو سکتا ہے اسٹڈی کریں کینٹ سے بھی, تو اس میں بھی یہ لکھا ہو دوسرا کے متعلق کہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے زیادہ, اور ریئرلی ریپیٹ کیا جائے. چنانچہ تمام اپنے تجربے میں پاکستان میں بہت ڈرتے ڈرتے اس کو ہفتے میں ایک دو دفعہ 30 میں دے دیتا تھا, کہ بہت زیادہ ضرورت جو دکھائی تو ایک دفعہ روزانہ دینے لگا. اور یہ جو ڈاکٹر ہے یہ اس کے بالکل برعکس بات کر رہا ہے, کہتا ہے اس کو جتنا مرضی ریپیٹ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا, فائدہ ہی ہوتا ہے. اب کون سی بات صحیح ہے؟ یہ غریب بات ہے. اپنے اوپر کسی پر آپ نے کیوں ریپیٹ کیا اس مشورے کے خلاف جو عموماً ڈاکٹر دیتے تھے؟ رسک لیا, آپ نے بھی پڑھا ہوا تھا نا یہی, اس لیے وہ جو تجربہ اس کا غلط ہے. پھر قطعی طور پر پاکستان میں بھی ریپیٹ ہونے پر فائدہ ہی دیکھا گیا ہے, نقصان کوئی نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کالی کھانسی چونکہ بار بار دورہ کرنے والی چیز ہے, ضد کر کے پھر آ جاتی ہے, تو بعض ہومیوپیتھ نے یہ سمجھاؤ کہ ڈروسرا کا رد عمل ہو گیا ہے, ہمیں زیادہ دے دیا ہے, اس لیے مرض واپس آ گیا ہے. یہ ممکن ہے غلط تاثر ہو گیا, مگر یہ جو کہتا ہے یہ مجھے زیادہ ڈیپینڈیبل لگتا ہے, کیونکہ اس کے مطابق جو میں نے اسٹڈی کی ہیں جتنی, بہت سی ایسی ہیں جو میرے اپنے تجربے کے ساتھ کورابوریٹ کر گئی ہیں. یعنی جو میرا تجربہ تھا وہی اس کا بھی تجربہ ہے, اور بہت سی کئی ایسی جگہ ہیں جہاں اس کا تجربہ ہے میرا نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں وہاں کچھ, لیکن اختلاف نہیں کہیں الا ماشاء اللہ بہت معمولی ہے. اس سے مجھے یقین ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ درست ہوگا. سمجھ گئے بات؟ تو دوسرے کے متعلق یہ تاثر مٹا دینا چاہیے کہ اس کو دہرایا جائے بار بار تو نقصان ہوگا. اچھا شکر. ہمارے امام سے روزہ صاحبہ کہتی ہیں کہ لائبریری میں کہ دوسرا کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. میں نے بارہا اس کو دہرایا ہے مریضوں میں, اور کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی ہوا ہے. یہی آپ کی فائننگ ماشاء اللہ. اس کا نام ہے روٹنڈی فولیا, ڈروسرا روٹنڈی فولیا جس کا ٹیکنیکل نام ہے. یہ 30 اور 200 دونوں طاقتوں میں دیتا ہے, اور کہتا ہے کہ اٹس آلموسٹ اسپیسیفک فار ووپنگ کاف. کالی کھانسی کے لیے اس کو روٹین کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے, خصوصی تعلق ہے. اٹ کین بی ریپیٹڈ وداؤٹ ہارم. ساتھ ہی دوسری بات بھی کیا گیا ہے عجیب سی, ایز اے رول اٹ از پروبیبلی بیسٹ گیون ایز اے سنگل ڈوز, اینڈ دین
the effects assessed weekly. ہارم تو کہتا نہیں ہے، لیکن آئیڈیل یہی ہے کہ اس کو سنگل ڈوز میں دیا جائے. اگر سنگل ڈوز میں دینا ہے اور ویکلی اسیسمنٹ کرنی ہے تو ریپیٹیشن کہاں سے ہو جائے گی پھر. اس لیے وہ تب پاسبل ہے کہ اگر 200 میں دیا جائے تو وہ عام طور پر ایک ویک تک اپنا اثر دکھاتا ہے، دکھاتی ہے 200 کی پوٹینسی. کاکس کیکٹا اور کالی کاپ کہتا ہے، یہ دونوں بھی کالی اس میں خوپنگ کاف میں یعنی کالی کھانسی میں مفید ہیں. کالی کاپ بھی مفید ہے، یہ ٹھیک ہے. بہت سی اور بھی دوائیں مفید ہوتی ہیں، کاربوویج کی بھی ضرورت پڑتی ہے. وہ سب پیلیٹیو ہیں. پیلیٹیو سے مطلب ہے وہ مرض کی شدت میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. اصل میں اس کے کالی کھانسی کے مریض کو صرف کالی کھانسی کے نقطۂ نگاہ سے زیر نظر نہیں رکھنا چاہیے. کالی کھانسی کے نتیجے میں جو دوسری کمپلیکیشنز پیدا ہوتی رہتی ہیں ان کے علاج کے لیے کالی کھانسی کے علاوہ بھی آپ کو ضرورتیں پڑیں گی، کیونکہ کالی کھانسی کافی زخمی کر دیتی ہے ساری نالی کو. دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے، کلاٹنگ کے بھی خطرے پیدا ہو جاتے ہیں، آنکھ پہ پریشر ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اس لیے جو اس کے دائیں بائیں ماحول میں اثرات پیدا ہو رہے ہیں ان پر نظر رکھتے ہوئے اگر کچھ اور مزید دوائیں دی جائیں تو اس کو کہتے ہیں پیلیٹیو ٹریٹمنٹ. وہ ٹریٹمنٹ کالی خاص کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ ضروری ہے. اور ڈروسرا اور ایک اور ہے پرٹوسین، یہ دوا بھی اس میں کالی کھانسی میں نے اچھی دیکھی ہے. پرٹوسین کالی کھانسی کا ہی زہر ہے جس سے دوائی بنائی گئی ہے. اس میں تو یقیناً بار بار نہیں دینا مناسب نہیں ہے. 200 میں اگر دی جائے تو ایک دفعہ ہفتے میں کافی ہوگی یا 10 دن میں ایک دفعہ، مگر اس کے کور کے نیچے دوسری دوائیں زیادہ اچھا کام کرتی ہیں. یوفریزیا کے متعلق یہ کہتا ہے، آنکھ کا وہ تو پتہ ہی آپ کو، وہی اس میں کوئی خاص فرق نہیں کہ جب سرخیاں بیٹھ ہی جائیں قریباً وہاں مستقل نہیں، لیکن ہر آنکھ کی انفیکشن کے ساتھ سرخی اور اس کی تیزی نمایاں ہو جائیں اور آنسو جلانے والے ہوں تو اس وقت یوفریزیا بہترین دوا ہے. 30 میں یہ استعمال کرتا ہے. یہ ایک عجیب چیز ہے جو ہمارے روزمرہ کے تو استعمال میں نہ آئی ہے نہ خیال آ سکتا تھا. یہ کہتا ہے اگر ٹانسلز کا آپریشن ہو جائے تو اس کے بعد جو متلی ہے اس کو فیرم میٹیلکم ٹھیک کرتا ہے اور وہ 30 طاقت میں یعنی 100 پوٹینسی میں 100 ڈائلیوشن میں 30 طاقت میں اس کو سی کہتے ہیں. اس میں کہتا ہے چند خوراکیں اوپر تلے دے دیں تو ریپڈ امپروومنٹ ہوتی ہے. پھر اس کا کیا تعلق ہے اس جی کچھ سمجھ نہیں آتی اس کی کیا وجہ ہے. فیرم فاس کیلکیریا فاس یہ بہت لو چھوٹی طاقت میں، اور اس نے جو چنا ہوا ہے فیرم فاس کو 2x میں اور کیلکیریا فاس کو 3x میں. یہ کہتا ہے خون پیدا کرنے کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے اور
مہینہ بھر یا اس سے زیادہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن میں نے جو استعمال کیا ہے نسخہ اکثر اس کو میں جنرل ٹونک کہتا ہوں. اس میں فیرم، کلکیریا اور کالی تینوں شامل ہیں اور 6x میں ہیں. اور یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ اس کے لو پوٹینسی زیادہ بہتر ہے یا میرے والا نسخہ، لیکن وہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے. عمومی طور پر خون بہانے کے لیے جسم میں، یا کمزور بچے جو بلڈ نہیں ہو رہا ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے فیرم، کلکیریا، کالی یہ تینوں 6x میں بہت مفید ہیں. جلسینیم 3x 30C200 یہ بھی اس نے بہت اچھا ایک علاج تجویز کیا ہے اور پن پوائنٹ کیا ہے کہ کس علامت میں جلسینیم کام آتا ہے خاص طور پہ. اور بین ہی میرا بھی یہی تجربہ ہے. جلسینیم میں نہ بے چینی ہے نہ درد کی کوئی ایسی نمایاں شدت، سوائے اس کے کہ سر درد جو میگرین ہو اس میں جلسینیم خاص اثر رکھتی ہے. لیکن اس میں انفلوئنزا میں بہت کارآمد دوا ہے اور بھی بہت سی دواؤں بیماریوں میں جلسینیم ہم تجربے سے استعمال کرتے ہیں. لیکن ڈیفائن میں نہیں کر سکا تھا کہ کیا علامت ہے جس پہ احساس کے لحاظ سے کیا علامت ہے جس پہ ہمیں جلسینیم دینی چاہیے. اس ڈاکٹر نے ایک اٹیمپٹ کی ہے، بہت مجھے پسند آئی ہے بات. کہتا ہے اس میں جو خاص علامت جلسینیم کی ہے نان ڈسکرپٹ فیلنگ آف بینگ میزریبل. پتہ نہیں کہہ سکتا، نہ بے چینی ہے نہ خوف ہے نہ کوئی درد کا احساس تنگ کر رہا ہے، مگر آدمی میزریبل محسوس کرے، انہیپی، کچھ پتہ نہیں، مزہ نہیں آ رہا کسی زندگی کا. یہ جو علامت ہے یہ تو بالکل خطی ہے، ٹھیک کہتا ہوں، کیونکہ میں نے بہت پیچھے جا کے غور کر کے اس کے پڑھنے کے بعد دیکھا ہے. تو اسی علامت پر جب میں دوائی دیتا تھا تو یہ کام کرتی تھی اور خود پہ بھی استعمال کر کے دیکھا. بعض دفعہ روٹین کی چیزوں کا مزہ اٹھ جاتا ہے، کھانے وغیرہ کے بھی میزریبل آدمی کسی چیز میں کوئی لذت نہیں رہتی. یہ صرف احساس کی بات نہیں بلکہ منہ کے اندر جو بڈز ہیں ان پر اثر پڑا ہوا ہے، معدے پر اثر پڑا ہوا ہے اور اس سے عمومی کیفیت ایسی پیدا ہوتی ہے جو محض نفسیاتی نہیں ہے. اور اس میں منہ کا خشک ہونا بھی پایا جاتا ہے، ٹیسٹ ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے جلسینیم ان چیزوں کو یعنی گمشدہ ذوقی احساسات کو بحال کرنے میں اور عمومی جو بے چینی نہیں بلکہ وہی بدمزگی کی کیفیت اس کو دور کرنے میں اچھی دوا ہے. اور یہ جلسینیم کو 3x سے لے کر 200 تک تجویز کرتا ہے. میرے تجربے میں 200 آئی ہے، میں نے اور کبھی استعمال ہی نہیں کی، اور 200 بہت اچھی ہے لگ بھگ سے. گریفائٹس کا یہ استعمال بتاتا ہے کہ اگر برنز کے بعد، جلنے کے بعد ٹیشو میں گرینولیشن نہ ٹھیک ہو رہی ہو تو گریفائٹس 200 کہتا ہے غیر معمولی اثر رکھتی ہے. یہ نئی چیز ہے، میرے تجربے میں پہلے کبھی نہیں آئی. مگر کیلنڈولا کا مجھے پتا ہے کہ وہ گرینولیشن میں چوٹی کا کام کرتی ہے، لوکل بھی اور پوٹینسی میں بھی. اگر وہ دی جائے تو زخموں اور برنز کے بعد خصوصاً جو کنارے ہیں نا جہاں ایپیتھیلیل سیلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو دوبارہ ری گرو کر کے اپنے آپ کو بحال کرنا چاہیے. لیکن برنز میں اور بعض زخموں میں شاک کی وجہ سے وہ ایک قسم کے معروف ہو جاتے ہیں. گرینولیشن کی جو رفتار ہے وہ
یا بہت سست پڑ جاتی ہے، کل عدم ہو جاتی ہے بعض دفعہ. اس میں مقامی طور پر کیلنڈولا اور پوٹینسی میں بھی کیلنڈولا، اور اس ڈاکٹر کے نزدیک گریفائٹس 200 غیر معمولی اثر رکھنے والی ہے. آفٹر افیکٹس آف ہیڈ انجری، اس میں تو فوری طور پر نیٹرم سلف اور آرمی کا دیتا ہوں، اس سے آفٹر افیکٹس پیدا نہیں ہوتے. لیکن اگر آفٹر افیکٹس پیدا ہو جائیں اور فوری جو کرائسس تھا وہ دور ہو چکا ہو، فوری جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہو، بحال ہو گیا لیکن کچھ اثر باقی رہ گئے ہیں، اس میں ہیلیبرس نائگرس اچھی دوا ہے. ہیلیبرس HELLEBRUS، ہیلیبرس. اس میں نائگر تو نہیں لکھا ہوا لیکن ہیلیبرس نائگر ہی ہے جو اس میں کام کرتی ہے. 200 1 m 10 m. یہ کہتا ہے اگر انفرادی علامتیں کوئی خاص دوا ظاہر نہ کریں اور ہیڈ انجری کے بعد کچھ بیماریاں مستقل باقی رہ گئی ہیں، جاری ہیں، اس صورت میں ہیلیبرس بہت کارآمد ہے اور حسب حالات دینی چاہیے. 200 سے لے کر 10,000 تک، 1000 10,000. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا لمبا اثر ہے، کتنی دیر ہو گئی ہے. تو یہ ایک تجربے میں آنی چاہیے بات. یاد رکھیں جی، آپ بھی پیر صاحب نوٹ کر لیں. آرمی کا نیٹرم سلف کا تو کمبینیشن میں بتا چکا ہوں نا آپ کو، وہ تو فوری طور پر شروع کرا دینا چاہیے تاکہ اس کے بد اثرات بعد میں نہ ہی پڑیں اور جو فوری خطرے ہیں وہ ٹل جائیں. یہ اس کی بات نہیں کر رہا، یہ کہتا ہے اگر وہ واقعہ ہو چکا، گزر گیا، لیکن کچھ لنگرنگ اثرات ہیں جو پیچھے باقی رہتے ہیں، لٹکتے رہتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے خواہ علامتیں کسی خاص دوائی کا اشارہ نہ بھی کر، ہیلیبرس کی طرف نہ بھی اشارہ کر رہی ہوں، تو ہیلیبرس کا خاص تعلق ہے چوٹوں کے بد اثرات سے، ہیڈ کی چوٹوں سے، یہ جو حادثے وغیرہ سے پیدا ہوتی ہیں. یہ سمجھایا میں نے، سمجھ گئے ہیں؟ ہیپسل کے متعلق یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے specific for an inflammatory condition such as boils, extremely sensitive to touch, relieved by warmth. یہ بالکل درست ہے، یہ بھی میں نے 12 تجربہ کیا ہے. ہیپسل زخم، پھوڑے، پھنسیاں وغیرہ جن میں ٹچ کی سینسٹیوٹی بہت ہو اور گرمی سے آرام آتا ہو، اس میں یہ بہت مفید ہے. کالی کارب میں بھی ٹچ کی سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے، لیکن کالی کارب میں گرم سپاٹس ہوتے ہیں، اور لیکسز میں بھی ٹچ کی سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے. لیکسز کا مریض عموماً ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ بھی اس سے ملتا ہے پھر ہیپسل سے ان بعض پہلوؤں سے. لیکن بہت سی دوسری علامتیں ہیں جو فرق کر دیتی ہیں. کالی کارب کا اور اس کا جو نمایاں امتیاز ہے وہ یہ کہ کالی کارب میں ہلکا ٹچ تو تکلیف دیتا ہے اور دباؤ جو ہے وہ آرام دیتا ہے. یعنی فرم اگر پریشر ڈیولپ کیا جائے تو وہ اتنا تکلیف نہیں دیتا. ہیپسل میں تھوڑا سا ٹچ بھی تکلیف دیتا ہے، یہ مراد ہے. جو پھوڑا ہے وہ بہت دردناک پھوڑا ہوتا ہے، وہ بڑا پریشر تو برداشت کر ہی نہیں سکتا، لیکن ہلکا پریشر بھی اس کو خصوصیت سے تکلیف پہنچاتا ہے. یہ علامت ہے جو ہیپسل کی اس کو کالی کارب سے ممتاز کرتی ہے. کہتا ہے اگر وہ مریض اریٹیبل بھی ساتھ ہو
اور عموماً سردی محسوس کرنے والا پھر تو کہتے ہیں بے شک آنکھیں بند کر کے یہ دوا دے دو، یعنی اس کے نزدیک اللہ ماشاء اللہ وہ ضرور کام کرے گی. یہ تو ہر میں کم، میں تو اس کو 30 یا 200 میں دیتا ہوں. اس نے 3x سے شروع کیا ہوا ہے. یہ انگریزی ڈاکٹر عموماً لو پوٹینسی پسند کرتے ہیں. یہاں جو میٹیریل میڈیکل چھپے ہوئے ہیں کلارک کا مثلاً، اس میں لو پوٹینسیز کو پریفر کیا گیا ہے. لیکن یہ جو ہومیوپیتھ سے آہستہ آہستہ تجربہ کر کے ضرورت کرتے کرتے اوپر چلے گئے، لیکن لو کا ذکر نہیں چھوڑتے. پھر بھی لو پوٹینسی عدم اعتماد سے شروع ہوئی ہے اصل میں، کہ اتنا اونچا کہاں دیں جس میں دوا کچھ رہے ہی نہ. تو جب دیکھا آہستہ آہستہ ضرورت بڑھی، پھر اونچا جانا شروع کیا تو 200، 1000، 10,000، لاکھ تک جب ذکر کرنے لگ گئے ہیں. مگر 3x کی ضرورت نہیں ہے. 30x 200 از کوائٹ سفیشینٹ. ہائپیریکم یہ تو کافی میں سمجھا چکا ہوں تفصیل سے. جہاں اعصاب کے کنارے زخمی ہوں اور باریک اعصاب جو جلدی کے قریب ہوتے ہیں، انگلیوں کے اوپر اور کے حصوں پر، اور جہاں دمچی جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری مورا ہے وہاں کے اعصاب زخمی ہو جائیں تو ان میں ہائپیریکم چوٹی کی دوا ہے. کاٹے ہوئے زخموں جہاں چاقو چلا ہو وہاں بھی ہائپیریکم بہت اچھی دوا ہے. وہ جو انکارسینیشن تھا لفظ، اس کا میں ترجمہ غلطی سے ابریجن کا کر رہا تھا. مجھے یاد آ گیا ہے، میں ڈکشنری سے چیک کرایا تھا. انکارسینیشن انکارسریشن ابریجن نہیں ہے، بلکہ کنفائنمنٹ ہے کسی خاص جگہ، یا بعض اسٹرینگولیشن کے لیے بھی انکارسریشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو وہ غلط تاثر جو تھا اس کو ٹھیک کر لیں. وہاں اس حوالے میں انکارسریشن کا مطلب ہے کوئی چیز کسی جگہ کنفائن ہو جائے، وہاں محدود ہو کے رہ جائے، یا اسٹرینگولیشن ہو، بند کر دیا جائے کسی چیز کو گھونٹ کر، تو اس کو کہتے ہیں انکارسریشن. بعض دفعہ دروازے میں آ جاتی ہیں انگلیاں، موٹر کے دروازے میں، اور اسپائن کی انجریز وغیرہ، ان سب میں ہائپیریکم یاد رکھنے کے لائق ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے. بیڈ سورز میں آدمی کا تو مسلم ہے، اس کا فائدہ تو مجرب ہے ہر وقت. لیکن یہ کہتا ہے ہائپیریکم آئل اگر لگایا جائے ساتھ تو مزید فائدہ ہو جاتا ہے. مقامی طور پر ہائپیریکم آئل میں نے تو کبھی دیکھا نہیں آج تک. ہائپیریکم آئل کیا چیز ہے؟ ہوتا ہے کوئی پتا کریں؟ کیا آپ کو پتا ہوگا؟ اب برٹش پیداوار ہیں ہوم پیتھ. ہائپیریکم آئنٹمنٹ نیلسن والوں کے فرسٹ ایڈ باکس میں. اچھا اچھا. اور آئل بھی ہے کوئی؟ آئل کا پتہ نہیں، مگر آئنٹمنٹ بھی ایک ہی چیز ہوگی. کسی میڈیم میں انہوں نے ڈالا ہوا، کس پوٹینسی میں ڈالتے ہیں کیا ہی پتہ کر کے بتائیں. جی دیکھ لیں، چیک کر لیں. اگنیشیا 210 m. دو باتیں. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ یہ غم کے اثرات کی دوا اور غم کو ہلکا کرنے کے لیے بہت مفید. میں 30 طاقت میں ہمیشہ دیتا رہا ہوں. یہ 200 سے شروع کرتا ہے، اس کا مطلب ہے 200 ضرور بہتر ہوگی. تو آئندہ سے سلیم 200 سے تجربہ شروع کر دو، اور 10,000 تک کہتا ہے مفید ہے. اور یہ بات تمام ہومیوپیتھ بیان کرتے ہیں ایک ہی چیز، کہ اس کے بار بار دہرانے کا کوئی نقصان نہیں ہے.
کوئی علم میں نہیں آیا ابھی تک. اس لیے بے خطر حسب ضرورت اس کی مطلب نہیں کہ بار بار دے دو تو پروونگ بھی شروع کر سکتا ہے. مطلب جہاں بھی اس نے فائدہ دیا رکا, چاہے 200 دیے ہوئے 15 منٹ ہوں اور دوبارہ ایک دم حملہ ہو غم کا تو پھر بھی دے دیں. اگر آدھے گھنٹے کے بعد ضرورت محسوس ہوتی ہے پھر بھی دے دیں. تو ڈرے بغیر حسب ضرورت بار بار دوا دی جا سکتی ہے. کالی بائکرم, یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے. کرونک نزلے کے لیے چوٹی کی دوا ہے اور یہ کہتے ہیں پلسٹیلا بھی اس میں مفید ہے. کہتے ہیں نیزل کٹا کنٹینیوئنگ آفٹر اے کولڈ. یہ تجربہ مجھے اس طرح ہوا تھا کہ یہ پوٹیشیم پر مینگنیٹ ہے. پوٹیشیم پر مینگنیٹ اگر راکھ میں ملا کر جو شیم فائٹس ہوتی ہیں جو بچوں کی لڑائیاں اس میں استعمال کی جائے تو وہ دشمن کو مغلوب کرنے میں بہت مفید چیز ہے. صرف یہ ہے کہ ہوا کا رخ دیکھ لینا چاہیے. اگر ہوا اپنی تو چلی تو آپ حملہ روٹی میں ماری جاتی ہے. ہم نے ایک دفعہ بچپن میں قادیان میں شیم فائٹس کے گروپس بنائے ہوئے تھے. اس میں لکڑی کی تلواروں سے اس میں زخم بھی لگ جایا کرتے تھے. اور یہ جو سرو کے پھل ہیں ان سے غلیلے ان کے 3 غلیل سے مارنا منع تھا, ہاتھ سے جتنی زور سے مرضی مارو. اور یہ جو مزید تھی نا سائنٹیفک ایجادات کا شعبہ میرے سپرد کیا گیا تھا. تو اس میں نے بعض ہمارے نسبتاً زیادہ اونچی کلاس کے طالب علم یا لاہور امرتسر سے آئے ہوئے طالب علم جو کالج میں پڑھتے تھے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہترین علاج ہے. اس کا راکھ میں گھونٹ لو اس کو, پوٹیشیم پر مینگنیٹ کو, اور اتنی چھینکیں آئیں گی ان کو کہ ہوش اڑ جائیں گے اور وہ حملہ ان کا ناکام ہو سکتا ہے. وہ جب تک میں لڑائی بنائی مجھے اتنی چھینکیں آئی کہ مجھے بھی یاد کیا میں اس لڑائی میں شامل بھی ہو سکتا کہ نہیں, اور مستقل بیٹھ گیا. پہلی دفعہ جو نزلے کی ٹینڈنسی شروع ہوئی تھی اس سے ہوئی تھی. اس لیے جب میں نے اس میں پڑھا نا کہ وہ جو نزلہ بیٹھ جائے گلے میں آ کے ناک کے لیول کیویٹیز میں, اس میں پوٹیشیم پر مینگنیٹ مفید ہے. یہ بالکل درست ہے, میں ذاتی گواہ بیٹھا ہوں. اور پلسٹیلا 200 بھی کرونک میں اچھی ہے, کرونک نیزل کٹاز میں. پوٹیشیم برومیٹم یہ میں نے استعمال تو کی ہے کئی دفعہ مگر خاص کوئی فائدہ نہیں ہوا. چہرے کے کیل جو عام دواؤں سے قابو میں نہ آئے, کوئی فائدہ نہ ہو, اس میں کہتے ہیں پوٹیشیم برومیٹم دی جائے تو وہ مفید ہے. لیکن ایک فرق ہے, میں 30 میں دیا کرتا ہوں, یہ 200 میں تجویز کرتا ہے. تو اب یاد رکھ لو, نوٹ کر لو. عام طور پر تو سیلیشیا 30 بہت مفید ہے. میں نے کہا آپ کا کزن فریدی ہے نا, اب حمید, ڈاکٹر حمید کا بیٹا, اس نے مجھ سے ابھی نسخہ تجویز کرایا تھا ہارٹ پول میں کہ 30th, میں نے کہا تھا سیلیشیا 30th میں کھاؤ. تو وہ شاید سن رہی ہوں پتارا وغیرہ, وہاں لوگ آ گئی ہیں یا وہیں ابھی اب آنا ہے تو ان کو بتا دینا ویسے کہ کالی برومیٹم پوٹیشیم برومائڈ یہ 200 میں اگر 30 سیلیشیا فیل ہو جائے تو یہ استعمال کر کے دیکھیں. اس کی ریپیٹیشن کا اس نے کوئی ذکر نہیں کیا. میرا خیال ہے ہفتے میں 2-3 دفعہ سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے. لیکسز کے متعلق یہ کہتا ہے carefully considered in any post-menopausal disorders. مینوپازل کی بجائے پوسٹ مینوپازل کہہ رہے ہیں. عورتوں کی عمر جب 50 کے لگ بھگ ہو تو عموماً اس وقت مینسٹریشن بند ہونی شروع ہو جاتی ہے,
بعضوں کی وہ آگے چلتی ہے، بعضوں کی نسبتاً جلدی ہو جاتی ہے، مگر یہ رف اندازاً اس کو ادھیر عمر کا ہے نا ارد گرد ماحول 50 کے قریب کہا جاتا ہے. لیکن یہ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں سب سے، کیونکہ بعضوں کے 50 سال میں کوئی ادھیر عمر نہیں آتی، چھوٹی ہوتی ہے نسبتاً. بہرحال ڈاکٹری نقطۂ نگاہ سے اس کے جو اثرات ہیں اس وقت بلڈ کا ایبلیوشن اور رش کرنا اور بہت گرمی کا احساس، اس کی میں دعائیں پہلے بتا چکا ہوں. یہ کہہ رہا ہے وہ پیریڈ گزر جائے اور کچھ مستقل تکلیفیں باقی رہ جائیں جن کا آغاز اس دور میں ہوا ہو جب مینسز بند ہو رہے تھے. اس میں یہ کہتا ہے لیکسس بہت اچھی دوا ہے. لیکن لیکسس کو میں نے مینوپاز کے لیے استعمال کر کے دیکھا، اس میں بھی اچھی ہے. سمجھ گئے؟ لیکسس کے متعلق چھینکوں کا میں نے بتایا تھا نا، خاص طور پر یہ جو ہے فیور ہے آج کل ان دنوں میں اس موسم میں ہوتا ہے، اس میں بہت مفید ہے. کل پرسوں مجھے شیخ رحمت اللہ صاحب کا کراچی سے فون آیا کہ انہوں نے استعمال کی ہے اپنے دوستوں پر 1000 طاقت میں اور کافی مفید دیکھا ہے اس کو، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن ایلومینا کو بھی یاد رکھنا چاہیے. سیزن کا فرق کیا ہے؟ ایلومینا زیادہ تر موسم خزاں میں کام آتی ہے، اور اس کا کمبینیشن جو ہے وہ کون سا ہے؟ مجھے ڈاکٹر سے یاد ہے آپ کو؟ ایکیوٹ کیس میں ایلومینا موسم خزاں کی چھینکوں وغیرہ میں کون سی دوسری دوا کام آتی ہے؟ ایلمتھوس ہے، ایلمسیپا اور ایلمتھوس بھی، اور خود ایلومینم بھی. لیکن ایلمسیپا سب سے زیادہ روزمرہ کی دوا ہے اس زمانے میں. آج کل کے موسم میں سیباڈیلا روزمرہ کی دوا ہے، اور بھی ہوں گی، نیٹرمور بھی بہت آج کل کام آتی ہے. لیکسس جہاں کام آئے گی وہاں نیٹرمور بھی کام آئے گی. لیکن ٹینڈنسی کو ختم کرنے کے لیے لیکسس 1000 اس کی چند خوراکیں دی جائیں، اس سے اکثر خدا کے فضل سے فائدہ ہوتا ہے. لائکوپوڈیم کے متعلق یہ کہتا ہے kind of anticipation. یہ وہی بات جو آپ کو بارہا بتائی جا چکی ہے کہ اس کا خاص جو خوف ہے لائکوپوڈیم کا وہ پبلک اپیئرنس سے ہے، یعنی لوگوں کے سامنے تقریر کرنا. کہتا بعض دفعہ تو لوگ عادی مقرر بھی ہوں پھر بھی ہر دفعہ تقریر سے پہلے وہ ایک قسم کا فیئر خوف پیدا ہو جاتا ہے جو اعصاب پر برا اثر ڈالتا ہے. کہتا لائکوپوڈیم کی 1-2 خوراکیں اس میں بہت غیر معمولی فائدہ پہنچاتی ہیں. اور وہ نیمونیا جس کے مطلب کہتے ہیں انریزالوڈ ہو، انریزالوڈ سے مراد یہ ہے کہ نیمونیا آئے اور اس کے بعد وہ بلغم وغیرہ میں اور دوسری چیزوں میں تبدیل ہو کر پس بنا کر ایک دفعہ پیچھا نہ چھوڑے بلکہ لٹکتا ہوا نیمونیا رہے. اس میں انفارمیشن ہے لیکن جیسے پوڑا نہ پکے اور لمبا ہو رہا ہو. ایسے لنگس کی کیفیت کے لیے لائکوپوڈیم بہت افیکٹو ہے. اور اسی علامت میں سلفر بھی بہت مفید ہے. جو محاورہ ہے نا ہیپاٹائزیشن پڑھا ہوا ہے آپ نے، ہیپاٹائزیشن ہی کہتے ہیں نا اس کو ہومیوپیتھک میں، وہ اسی لیے استعمال ہوتا ہے. اصل میں تو تصور اس کا لیور کا پیدا ہوتا ہے اس سے، لیکن ہیپاٹائزیشن نمونیا یا دوسرے ایسے بخار جو لنگ سے تعلق رکھتے ہوں اس میں سختی پیدا کرنا شروع کر دیں اور ان کی انفارمیشن مستقل ہو، ریزالو نہ کرے، کسی ایک پہلو نہ بیٹھے. اس کے لیے لائکوپوڈیم یقیناً بہت مفید ہے، لیکن سلفر بھی بہت
فائدہ مند ہے. غالباً جو حضور یہ لفظ استعمال ہوا لنگ بڑا نرم ہوتا ہے وہ اس کی جو کنسسٹنسی وہ لیور کی طرح ہونی شروع ہو جاتی یہ ہو سکتا ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. اس کی بدلنی شروع ہو جاتی ہے واقعہ تھا وہاں کنسسٹنسی. کنسسٹنسی. ٹھیک ہے. ایک دوا ہے مینسینیلا. یہ نہ میں نے پہلے سنی نہ کبھی استعمال کی اور نہ کوئی ایسا مریض آیا معین جس کے سامنے ضرورت پڑی ہو. یہ کہتا ہے بس فیئر آف انسینٹی اگر ہو تو پھر یہی دوا ہے. کسی کو ہر وقت کے خوف ہو میں پاگل نہ ہو جاؤں. کچھ عورتیں وغیرہ غموں تکلیفوں کی وجہ سے کہتے ہیں میں پاگل ہو جاؤں گی, وہ محاورہ ہے, وہاں میں سنیلا کام نہیں آتی. یہ ہے واقعات میں ایک شخص obsessed ہو, نفسیاتی مریض ہو تو میں پاگل ہونے لگا ہوں. جو کہیں جب ہو جائے ہونا ہوتا نہیں, لٹکا رہتا ہے اس خوف سے کہ میں پاگل ہو جانا. یہ دوا یا ٹھیک کر دے گی یا پاگل کر دے گی, میرے خیال اثر ضرور کرے گی. 200 طاقت پہ نیٹرمول 30, 200, 10,000 تک. نیٹرمول کے متعلق کوئی خاص نئی بات نہیں, اپنے میں پہلے پڑھا چکا ہوں. دماغ کے اوپر اس کا اثر بھی بتا چکا ہوں, انسینٹی کا خطرہ, ساری باتیں وہ ہیں. ایک چیز جو اس میں نئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسما میں اس کا نسبتاً زیادہ استعمال ہونا چاہیے, سوائے اس کے کہ کوئی معین دوا علامتوں سے ظاہر ہو رہی ہو, جس کی طرف علامتیں اشارہ کر رہی ہوں. نیٹرمول اگر عموم میں استعمال کی جائے تو مفید پائیں گے, اس کو مفید پائیں گے آپ. کہتا ہے یہ میں جو کہہ رہا ہوں ایک ایکسپیرئنس ڈاکٹر کے بیان بتا رہا ہوں, اپنا ذاتی تجربہ نہیں. An experienced doctor advocated Netromor for asthma generally unless there were positive indications for something else. Okay? یہ جو ایسما ہے اس میں بہت زیادہ انہیلرز کا استعمال بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. شروع میں تو فوراً ریلیف ہو جاتا ہے, اس لیے بعض لوگ اپنی جیب میں رکھتے ہیں, بچے فوراً نکالا اور انہیل شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں انہیلر کام نہیں کرتا. پھر اگر اسپیزم ہو تو اچانک موت واقع ہو جاتی ہے. ہمارے خاندان میں بھی واقعہ ہوا تھا. ہماری کزن ہے نا فوزیہ, ان کی بیٹی سادیہ, امریکہ میں اسی طرح اسپیزم ہوا, انہیلر نے کام چھوڑا اور ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے وفات ہو گئی. ابھی کل ماریشس سے ہمارے جو مربی ہیں ان کا بھانجا کون ہے, کیا نام, اپنا کزن ہے, ان کا نام بتایا تھا جہانگیر علی, ماریشس کے ہمارے مربیاں پینجس میں کام کر رہے ہیں. اچھا, ان کا ایک کزن تھا 13 سال کا, ویسے بہت اچھا ذہین اور ہر لحاظ سے بہت اچھا لڑکا تھا, مخلص. میں ملا ہوں اس سے. انہوں نے کل مجھے بتایا کہ اچانک حملہ ہوا ہے, کوئی انہیلر فائدہ مند نہیں ہوا اور اسی اسپیزم میں جان نکل گئی. تو عام طور پر انہیلر کو آخری مجبوری کے طور پر استعمال کرنا چاہیے, بہت کھلا ہاتھ نہیں کرنا چاہیے. اس میں ہومیوپیتھک دواؤں میں بہت سی ایسے ہیں جو کام آتی ہیں. نیٹرمول کا مثلاً آپ نے پڑھا ہے, مگر اسپیزم دور کرنے کے لیے یہ ہائیڈروفوبینم اور ہائیڈروسائنک ایسڈ, ان دونوں کا کمبینیشن بعض دفعہ فوراً اثر دکھاتا ہے. کیوں اب تم نے استعمال کیا تبھی تم بول رہی ہو؟ کب بتاؤ, کب کیا تھا؟ بیٹے کے لیے کیا تھا, آپ نے بتایا تھا. کیا بیٹے کو نا, ہاں ہاں, اس کو دما تھا تو میں نے دیا تو اس کو بہت فائدہ ہوا. اور بار بار اب ضرورت تو نہیں پڑتی ہے؟ نہیں, میں تو صرف اس کو ایک خوراک وہ فاسفورس کی دیتی ہوں تو ایسا اس کو آرام آتا ہے. ہاں فاسفورس ٹھیک ہے, انہیلر وغیرہ چھٹتے سارے. بالکل ٹھیک ہے.
گہرے دمے کے رجحان کے لیے فاسفورس بہت اچھی دوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور بچپن میں اس کی بجائے اینٹی بایوٹکس کی بجائے فاسفورس سلیشیا کے اندر ہی آپ رہیں تو کسی اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں رہتی. اور اگر زیادہ بخار ہو صرف سلیشیا کام نہ آئے تو فیرم فاس سلیشیا کالی فاس یہ کمبینیشن بہت مفید ہے. کالی میور ساتھ ملا دی جائے. لیکن اگر مستقل علاج کرنا ہو تو بخار کے بعد پھر یہ علاج جو بتا رہے ہیں یہ جاری رکھنا چاہیے. فاسفورس مستقل دینے سے دمے کے خلاف ایک مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اور مریض عموماً امپروو کر جاتا ہے. اور فوری اگر ہنگامی ضرورت ہو تو اس میں بعض کیسز میں میک فاس 6x گرم پانی میں ملا کے بار بار دی جائے تو وہ اسپیزم کو دور کر دیتی ہے. اگر وہ کام نہ آئے تو بیلاڈونا اور بیلاڈونا 30 نکسوامی کا 30 یہ کمبینیشن اسپیزم کو دور کرنے میں مفید ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر ٹھنڈ سے سردیوں کی بات نہیں ٹھنڈے پانی کی اپلیکیشن ٹھنڈا پانی پینے وغیرہ سے اسپیزم زیادہ ہو جائے تو اس میں میک فاس بہت مؤثر ہوگی. لیکن اگر گرم پانی سے یا گرم ٹکور سے یا گرم کمرے سے اسپیزم بڑھتا ہو تو اس میں نیکسوامی کا کیونکہ اس میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں جنرلائز بھی ہے اور اس میں کیوپرم بھی موجود ہے. کیوپرم بھی گرمی سے کیوپرم کی تکلیف بھی گرمی سے بڑھتی ہے اسپیزم پیدا ہوتا ہے. تو نیکسوامی کا کمبی اچھا ہے. بیلاڈونا اس کے ساتھ ملا دیں تو بعض دفعہ فوری کرائسس میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے. اور یہ جو چیز ہے ہائیڈروسینک ایسڈ اور ہائیڈروفوبینم یہ بالعموم سرکولر فائبر کے اسپیزمس کے لیے بہترین ہے. اس لیے جو بھی نالیاں ہیں ہر قسم کی ان کے اسپیزم میں مفید ہے. تو اس کا کمبینیشن ان کا مجھے یاد ہے انہوں نے بتایا تھا میرے بچے کو کسی طرح آرام نہیں آ رہا تو ان کو میں نے یہ نسخہ دیا تھا ہائیڈروفوبینم اور ہائیڈروسینک ایسڈ 30 میں دیا تھا جی. تو فوراً فائدہ ہوا تھا اللہ کے فضل سے الحمد للہ. ابھی بھی یہی دو دوائیں آپ استعمال کرتی ہیں. ہمیں اگر ہو تو تب دیں گے نا اب ہو ہی نہیں رکھ سے اور اینٹی ہاں ٹھیک ہے اینٹی بایوٹک سے چھٹکارا مل گیا ٹھیک ہے. یہ بہت فائدہ پہنچ رہا دنیا کو اللہ کے فضل سے. بہت لوگ ہیں جو خطوں میں بتا رہے ہیں کہ یا ملاقاتوں میں آ کے بتاتے ہیں کہ ہمیں تو چین آ گیا بالکل نئی زندگی مل گئی. ایک تو پیسے کی بربادی ختم. ان ملکوں میں بھی بہت مہنگا علاج ہے. ہمارے ملک میں تو اور بھی مہنگا لگتا ہے کیونکہ غربت بہت ہے. ایک آدمی یا کھانا کھائے یا دوائی کھائے ایسے بھی چیلنجز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو چھٹی مل گئی اس سے. یہ جھگڑے ڈاکٹر کا آنا بند معاف کرنا ڈاکٹر صاحب اور ہمارا ڈاکٹر کے پاس جانا بند اور پھر اینٹی بایوٹک سے نجات. عمومی صحت بچوں کی اچھی ہو جاتی ہے. گھر میں حوصلہ رہتا ہے. آئے گئے تو مصیبت پہ اچانک ہومیوپیتھی کام آ جاتی ہے. فلش سلف میں سلف ہاں وہ بھی بہت انفیکشن کے لیے ہاں بہت اچھی کلکیریا سلف میں نے کہا تھا ان کی طاقت میں اگر دی جائے تو دو چیزوں کے خلاف وہ رجحان مدافعت پیدا کرتی ہے پروفیلیکٹی کے طور پر. یہ ہمارے چلو اعجاز صاحب کی بولے نا منصور اعجاز یہ بڑی زبردست ہومیوپیتھ بن رہی ہیں ماشاء اللہ ہے. اب میں سب بچوں موسموں وغیرہ کے اوپر ان کی پریکٹس شروع ہوئی ہے. اچھا لیکن ایک جگہ مخفی اثر ہو رہا ہے وہ نہیں میں نے بتانی جگہ بتا کے دوا بتا کے نہیں دیتی مخفی خفیہ دیتی ہیں اور پھر وہ ذکر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آج بات بڑی اچھی گزری ہے میری. یہ ڈرتی ہیں کہ اگر بتا دیا کہ میں معالج بنی ہوئی ہوں تو دوائی لینے سے انکار نہ ہو جائے. اس لیے جس نے یس کرنا بے شک کرے میرا نام نہیں بتانا. اچھا آپ کیا کہہ رہی ہیں کلکیریا سلف کے متعلق؟ 1000 میں استما کے مریضوں میں
ایسما، ہاں میں بتا رہا تھا ایسما کے مریض ان میں 1000 طاقت میں اگر ہفتہ 10 دن کے وقفے سے دیتے رہیں تو بالآخر یہ اس کا رجحان ختم کرتی ہے. اور فاسفورس 30 میں جو رجحان دیتی ہے نا آپ، نہیں جب اس کو تکلیف ہو نہیں کبھی کبھی دیتے رہیں، تکلیف ہو یا نہ ہو، تکلیف نہ ہونے کے وقت اگر دوا دی جائے تو وہ ریزسٹنس کو پیدا کر کے تکلیف کے احتمالات کو کم کرتی ہے. تو آف اینڈ آن فاسفورس ڈیلی نہیں دینا، لیکن ایک دن کرے گی یا 2-4 دن دے دیا پھر چھوڑ دیا کچھ عرصہ، یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن صحت میں بھی دیتی رہیں. اور کیلکیریا سلف بھی صحت میں ہفتے یا 10 دن کے وقفے سے دیتے رہیں. اور اس کے علاوہ کیلکیریا سلف مرگی کے لیے بھی اچھی دوا ہے اگر مستقل دی جائے. باقی علاج کے علاوہ ہفتے 10 دن میں ایک دفعہ کیلکیریا سلف بھی دے دی جائے، 1000 طاقت میں یا اونچی. ابھی تک میں نے اونچا تجربہ نہیں کیا، مگر میرا خیال ہے کہ اونچی طاقت میں زیادہ مفید ہوگی. 1000 میں تو اچھا کام کری، چھوٹی میں نہیں کرتی تھی اتنا کام. تو اگر چھوٹی طاقت میں کام نہیں کرتی اور 1000 میں بہتر کر رہی ہے تو اوپر جا کے بھی دیکھنا چاہیے. کوئی کسی جگہ ایک مریض کو جو مرغی کا مریض ہے جب دورہ نہ ہو اس وقت 1 لاکھ میں دے دیا جائے تو پھر دیکھا جائے کہ گزشتہ تجربے کے مقابلے پر کچھ بہتری کی شکل پیدا ہوئی ہے کہ نہیں. اور دونوں میں بھی اب سن چکے ہیں. اچھا، اب دیکھنا ہے اوپیم CM. 1 لاکھ طاقت میں اوپیم میں نے تو آج تک بھی استعمال نہیں کروائی کسی کو، مگر دیکھیں یہ کیا کہتا ہے. کہتا ہے اگر خوف کا اثر ایسا رہ گیا ہو کہ اس واقعہ کے ذکر سے ہی جو سالوں پہلے ہوا ہو مریض پھر خوف زدہ ہو جائے تو اس میں اوپیم اونچی طاقت میں CM میں دینی چاہیے. اس سلسلے میں نے جو استعمال کی تھی اوپیم ایک ایسے بچی کے اوپر جو بوسنیا سے آئی ہوئی تھی 10-11 سال کی، اور اس نے اتنے مظالم دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے، ہر وقت ڈر جاتی تھی. اور میرے پاس جب وہ لانے لگے تو اس کے چہرے پہ میں نے خوف دیکھا تو میں نے کہا اس کو استعمال لاؤ میرے پاس اور ڈر جائے گی. بہت آہستہ آہستہ پیار کر کے تو پھر جس طرح ایک جنگلی جانور کی طرف آدمی ہاتھ احتیاط سے بڑھاتا ہے، پھر اس تھوڑی سی بے تکلف ہوئی. اس کو میں نے اوپیم اور کوئی 1-2 اور دوائیں دی تھیں، مجھے اب یاد نہیں نسخہ، لیکن 200 میں. اگر وہ بچی ٹھیک نہ ہوئی ہو اور ہمارے جو احمدی دوست لے کے آئے تھے ان کو وہ سن رہے ہوں تو CM میں 1 خوراک دے دیں. کیونکہ اس قسم کے جو ٹیررز ہیں جو کہ عورتوں سے اس ملک میں بے حیائی کے مظالم بڑے خوفناک طریقے پر ہوتے ہیں، سرور کے لیے مریضہ بن جاتی ہے، پھر کسی نارمل زندگی کے لائق نہیں رہتی، یا جنگوں میں جس طرح بوسنیا میں بڑے خطرناک مظالم ہو رہے ہیں وہاں اوپیم کو استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. فاسفورس ایک یہ ہمارے ڈاکٹر فرید کو یہ بھی بتا دینا، اس کو میں نے کہا تھا کہ آپریشن سے پہلے اگر آرمی کا استعمال کیا جائے یا ملی فولیم دانتوں وغیرہ کے نکالنے میں اس آپریشن میں، تو خون کے اخراج کے رجحان کو کم کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ فاسفورس، میں عام طور پر فاسفورس دیتا ہوں لیکن دانت کے لیے پہلے کبھی دے کے نہیں دیکھا، مجھے پتا بھی نہیں کہ آپریشن سے پہلے کسی نے پوچھا بھی نہیں آج تک، میرا مطلب ہے. لیکن آپریشن کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں فاسفورس اور ملی فولیم 30 میں ملا کے دیا کرتا ہوں، وہ مفید ہے. لیکن اس نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپریشن سے پہلے یعنی دانت کے آپریشن سے پہلے 200 یا 1000 طاقت میں 1 خوراک دے دی جائے تو ہوتی ہی بہت کم ہے بلیڈنگ اور زخم جلدی بند نہیں ہو جاتا.
ایک دوائی ہے پیلو کارپس. یہ عام ایک روزمرہ کی بیماری میں، وبائی بیماری میں بڑی مفید ہے. سب کو یاد ہونا چاہیے ہومیوپیتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں. پیلو کارپس کس چیز میں مفید ہے؟ اسپیسیفک کس چیز کی ہے؟ بتایا ہوا ہے. ممس کے ذکر میں میں نے بتایا ہوا پیلو کارپس نہیں بتایا، بھول گیا تھا. میں یہ بھی ساتھ بتا دیتا ہوں ضمن کہ 2 دوائیں ہیں جو ملتے جلتے نام رکھتی ہیں اور بعض دفعہ ایک کی بجائے دوسری جواب آ جاتی ہے غلطی سے. ایک نہیں سمفورک کارپس. سمفورک کارپس اور پیلو کارپس. سمفورک کارپس پریگننسی کی متلی کے لیے چوٹی کی دوا ہے. ایک مریضہ کا تو تجربہ ہوا تھا، ان کو کوئی چیز نہیں، کہتے ہیں نا پنجابی میں فون پہ، کوئی پشتی نہیں چیز، مطلب ہے کہ بس انہوں نے ڈالا اور الٹی شروع ہو گئی. ہر دوسری دوا استعمال کر کے دیکھی لیکن فائدہ نہیں ہوا. پیلو کارپس میں نے کہا آپ چند دن استعمال کریں، 1 ہفتے کے اندر اندر پہلے نہیں بھی پتہ لگا کہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اچانک متلی غائب ہو گئی، کوئی وجود باقی نہیں رہا. اس لیے وہ سمفورک کارپس ہے، پیلو کارپس نہیں ہے. اور پیلو کارپس ممز کے لیے اسپیسیفک ہے، اس کا پریونٹیو کے طور پر. ممز کا جب حملہ ہوا ہو تو پیلو کارپس کھلا دینی چاہیے اکثر بچوں کو. روزانہ اگر 30 میں دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں. اس میں جو طریقہ لکھا وہ یہ ہے کہ 30 میں، یہ بھی 30 کہتا ہے، دن میں 3 دفعہ 3 دن روزانہ دی جائے. اور پھر 3 دن ناغا کیا جائے. اس طرح 3 دن روزانہ دن میں 3 دفعہ، پھر 3 دن ناغا، پھر 3 دن روزانہ دن میں 3 دفعہ. تو یہ فارمولہ ان کے تجربے میں ڈاکٹر صاحب کے ایسا ہے جو ممز کے خلاف پریونٹیو ہے. لیکن ممز جو ہیں وہ ظاہر ہونے سے بہت پہلے لگ چکے ہوتے ہیں. عام طور پر 20-21 دن پہلے ممز ظاہر ہونے سے پہلے وہ دوسرے کو لگ چکے ہوتے ہیں. اور وہ جو دور ہے ممز کے ظاہر ہونے سے پہلے کا، وہ سب سے زیادہ خطرناک انفیکشس دور ہے. اس لیے کچھ نہیں پتہ چلتا اور بعض دفعہ لیٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے ممز کے متعلق جب خبر افشا ہو جائے کہ آج کل پھیلا ہوا ہے تو اپنے گھر میں داخل ہونے کا انتظار نہ کریں، یعنی کہ دوسرے رشتے داروں وغیرہ میں ادھر دیکھیں کہ آئے گا تو ہمیں لگے گا. فوراً یہ دوا شروع کرنی چاہیے. اگر ایک دفعہ انفیکشن ہو جائے پھر پریونٹیو نہیں ہے، پھر وہ انکیوبیٹ کرتا ہے، ضرور اپنا وہ پیریڈ لیتا ہے. پیراجینل کے متعلق میں پہلے بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، کثرت سے ہم نے استعمال کی ہے، کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہے. سلفورک ایسڈ کے متعلق یہ کہتا ہے کہ اگر بروزنگ ہو گئی ہو، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں گجی سٹیں، یعنی چوٹیں لگی ہوں، زخم نہ بنے ہوں، اندر ہی اندر گٹھلیاں رہ گئی ہوں، وہ اگر لمبا عرصہ پرسسٹ کریں اور آرنے کا فائدہ پہنچانے کے بعد بیکار ہو چکا ہو تو سلفورک ایسڈ 30 اس مریض کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. سلفورک ایسڈ کا ایک استعمال مغربی سوسائٹی میں بہت عام ہو سکتا ہے. 1 قطرہ سلفورک ایسڈ کا 1 گلاس پانی میں ملا کر 3 ڈوزز میں اس کو مریض کو پلائیں تو الکوہولکس جو ہیں ان کے لیے اتنا مفید ہے کہ شراب کی خواہش ہی مٹ جاتی ہے. اس کو دوسری ڈرگز میں پہلے کبھی استعمال نہیں کیا گیا. میرا خیال ہے کہ ڈرگ ایڈکٹس کے لیے بھی، جو آج کل پاکستان، انڈیا ہر جگہ عام ہو گئے ہیں،
یہ دوا استعمال کر کے دیکھنی چاہیے. یہ کریونگ جو ہے نا ڈرگ قسم کی چیزوں کے لیے، اس پہ یہ کریونگ دور کر دیتا ہے، بلکہ نفرت پیدا کر دیتا ہے. اب ایک اور ٹیبل ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے پری اینڈ پوسٹ آپریٹو ٹریٹمنٹ. آپریشن سے پہلے اور آپریشن کے بعد جو ان کے تجربے میں چیزیں آئی ہیں. ہسٹریکٹمی ہے دوا نہیں، یہ عنوان بتا رہا ہوں. اچھا، اس کے تجربے میں مختلف آپریشن کے لیے جو مختلف چیزیں مفید ہو سکتی ہیں پہلے اور بعد میں، وہ ان کی لسٹ ہے. ہسٹریکٹمی جو رحم کے نکالنے اسی کو کہتے ہیں نا. ہاں، اس میں کہتا ہے آرمی کا 30 پہلے بھی اور ایک رات پہلے بھی، چند دن پہلے بھی، اور آپریشن سے پہلے 1 منٹ پہلے بھی اس کو ریپیٹ کیا جائے آرمی کا 30 کو. اور پوسٹ آپریٹو کے لیے کاسٹیکم 30 مفید ہے. گائنیکولوجیکل ریپیئرز ہر قسم کی، جس میں عورتوں کی اندرونی ذہنی تکلیفیں جن میں زخم بن گئے ہوں یا دکھن کے احساس رہ جائیں، ان میں آرمی کا 30 بہت مفید ہے. لیکن اگر آپریشن کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی ہو، یہ مراد ہے اس کی. گائنیکولوجیکل ریپیئر ہو گئی ہوں اور پھر کچھ دکھن رہ جائے باقی، اس میں آرمی کا 30 مفید ہے. کیوریٹنگ میں بھی یہی چیز ہے، لیکن پوسٹ آپریٹو میں بیلاڈونا 30 6 آورز بھی کہتا ہے اچھا رہتا ہے. کیوریٹنگ ہوتے ہی تبھی بات ہے اس میں آرمی کا بھی ملانا چاہیے. جہاں زخم پہنچتا ہے یا چھیلا گیا ہے وہاں خون رش کرتا ہے، اور اس ایکسٹرا رش کو دور کرنے کے لیے بیلاڈونا بہت مفید ہے. تو اگر آرمی کا ساتھ ملا دیں تو اور بھی زیادہ فائدہ مند دوا بنتی ہے. ایمپوٹیشن کے لیے کہتا ہے یہ ایکونائٹ اور بعد میں ہیموملس. ایمپوٹیشن جہاں تک ہاتھ کا تعلق ہے تو صرف سعودی عربیہ میں کام آئے گی، اور جو سر کو ایمپوٹیٹ کرتے ہیں اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. لیکن جو بریسٹ کی ایمپوٹیشن ہے، خاص طور پر کینسر وغیرہ کی ہو، اس میں آرمی کا 30 بہت مفید ہے، اور ہیموملس بعد میں. ویسے ایمپوٹیشن کے جو کیسز ہیں وہ امریکہ میں جہاں سب سے زیادہ اسلامی سزاؤں پہ اعتراض کیا جاتا ہے وہاں زیادہ ہوتے ہیں بنسبت سعودی عربیہ کے. میں نے ضمن ذکر کیا تھا، مگر واقعہ یہ ہے کہ ایمپوٹیشن سے یہ سزا قطع ید کی سزا جاری کرنے کے نتیجے میں چوری اس طرح غائب ہو گئی ہے کہ ایسا کوئی چور آتا ہی نہیں ہاتھ جس کے ہاتھ کاٹنے پڑے. شاذ ہو گیا ہے معاملہ، اور بعید نہیں کہ جھوٹے طور پر کسی کے ہاتھ کٹوا دیے گئے ہوں، ورنہ وہاں کوئی چیز مجھے جو آنے والے بتاتے ہیں کہیں پڑی ہو مجال ہے کوئی دیکھے اس کی طرف، اب 4 دن کے بعد بھی جائیں وہیں سڑک سے اٹھا لیں. امریکہ میں چور معصوموں کے ہاتھ زیادہ کاٹ رہے ہیں، اس لیے جو سزاؤں پہ ہنستے ہیں ان کو خدا نے یہ سزا دے دی ہے. وہاں جن کے ہاتھ کٹے ہوں گے نا وہ معصوم آدمی ہیں بیچارے، کیونکہ ایسے کیسز بارہا ہوتے ہیں کہ ایک عورت وزٹر ہے بیچاری، اس کو پتہ نہیں کہ ہارلم میں اس طرح جانا خطرناک ہے، اس نے سونے کا کنگن پہنا ہوا ہے، کوئی اور قیمتی گھڑی ہے، تو وہ چور یہ انتظار تو نہیں کرتے کہ زبردستی پکڑیں اور اس کو صابن لگا کے آرام سے اتاریں اس کو. وہ تیز دھار والا آلہ ہوتا ہے، یوں مارا اور ہاتھ کاٹا اور چیز نکال کے بھاگ گئے. اس قدر بےدردی سے ایسے کیسز، جب میں امریکہ گیا تھا تو مجھے ان لوگوں نے بتایا، بات ہمارے پولیس آفیسر احمدی سے، کہتے ہیں یہ تصور کی بات نہیں، واقعتاً ہوتے ہیں.
اس لیے معین تو اعداد و شمار کا موازنہ نہیں کر سکا، لیکن میرا خیال ہے کہ بعید نہیں کہ امریکہ میں ایمپوٹیشن جو ظالم لوگ معصوموں کی کرتے ہیں وہ زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ چوروں کی ایمپوٹیشن سعودی عرب میں ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزا دراصل مفید ہے. یعنی ہاتھ کاٹنے سے جو بھیانک تصور پیدا ہوتا ہے وہ تو تمہارے پھر بھی رہا، اور جو چوری نے سارا ملک کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے وہ ہر وقت کی تکلیف اور عذاب اس سے سوا ہے. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. چوری کی کوئی عوض کی کوئی ہومیوپیتھک دوا ہے؟ جی کسی نے پڑھی ہے کہیں ہومیوپیتھک ٹینڈنسی چوری کی؟ کیوں ڈاکٹر صاحب ہیں؟ اور کس کی؟ جھوٹ کی ہے. جھوٹ کی ہو چوری بھی شاید میں ہو جائے گی. جھوٹ بولنے کی کیا دوا ہے؟ آپ اگر دوا ایجاد کر لیں اور واپس اپنے وطن چلے جائیں تو لاکھ پتی کروڑ پتی ہو جائیں گے. وہ ٹھیک ہے، ہاں بہت جھوٹ بولتا ہے، لیکن اوپیم سے کیور بھی ہوا کہ نہیں کبھی؟ ہاں وہ ٹھیک ہے. لندن میں وہ ٹیسٹ کرنا اور چیٹ کرنے کی ٹینڈنسی ہے، لیکن اوپیم افیمی اکثر جھوٹا ہوتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے. بس ایسا مریض نہیں ہے وہ جو اخلاقی مریض ہے، وہ اور قسم کا مریض ہے. بعضوں کو عادت ہوتی، پتہ نہیں لگتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ لوگ مرض بولتے چلے جاتے ہیں. لیکن میں جو اب بات کر رہا تھا پاکستان میں یا ہندوستان وغیرہ جس کی دنیا میں، وہاں بالارادہ عادت کی وجہ سے نہیں، بالارادہ کسی منفیت کی خاطر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اس معاملے میں کوئی حیاء مانے نہیں ہے. اس کی دوا پوچھ رہا تھا کوئی ہے؟ بچوں کو سرما بہت ڈالتے ہیں، اس وجہ سے کس میں؟ بچوں کو پاکستان ہندوستان میں سرما بہت ڈالتے ہیں، اس وجہ سے تو نہیں ہوگی. خوب سوجی ہے. آپ تو ماشاءاللہ دیکھنے والی ہیں. اگر کوئی اندھا سوال کرتا تو میں کہتا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور سرمے کی. اب ختم ہو گیا. السلام علیکم. حضور ایک سوال پوچھنا. ہاں ہاں. رحمان صاحب ہے نا